بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا لقب زہرا تھا۔ اوسط سے 5 برس پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ جب 18 سال 5 ماہ کی ہوئیں تو ذی الحج 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ حتمیہ ذرہ کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی۔ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ زرہ کے سوا اور جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نذر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لے لیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہی سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں، اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور، میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم، میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس میں چلی گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بن کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 1 مشک اور 2 چکیاں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نئے گھر میں چلی گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ کی عمر مشہور روایات کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اسی لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے 1 دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کیں، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو کہا، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، تو ہنسنے لگیں۔ وفات سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ یہ دیکھ کر بولیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ جب تک آپ زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی۔
یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ حضرت فاطمہ کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں انتہائی حیا اور شرم تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ حضرت اسماء نے عرض کیا، جگر گوشہ رسول، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں۔ یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ کی قبر کے متعلق سخت اختلافات ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ حضرت امام حسن کے مزار کے پاس مدفون ہیں، لیکن بعض کی روایت ہے کہ بقیع میں ایک کتبہ دیکھا جس میں لکھا تھا کہ یہ فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہے۔ اللہ پاک کی ہزاروں رحمتیں ہوں آپ پر۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔